الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم اپنا نیک جذبہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیوں، ایک لمبے وقفہ کے بعد اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اور جمعہ کی رات میں بہترین ٹاپک کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہیں، اس لیے دل حاضر کر کے ہماری باتوں پہ دھیان دیں. بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت اہم باتیں اس ناحیہ سے ہونے والی ہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. محترم بھائیوں، ذرا ہمیں جواب دیجئے کہ یہ زمین کیوں بنائی گئی، یہ آسمان کیوں بنایا گیا، سورج اور چاند کو کیوں پیدا کیا گیا، یہ پوری کائنات کیوں سجائی گئی، انبیاء و رسول کیوں بھیجے گئے، کتابیں کیوں اتاری گئیں، جن و انس کو پیدا کیوں کیا گیا. ان سارے سوالات کا جواب ایک ہے کہ توحید کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تکلیف برداشت کیوں کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے اکرفوں کو کیوں برداشت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کیوں ہوتی ہے، توحید کے لیے. میرے بھائیوں، مردود اقوام کیوں ہلاک اور برباد کی گئیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، حامان، شداد اور نمرود و قارون، سب کیوں تباہ کیے گئے. یہ گورے سکندر، نہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے کیوں تباہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 13، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. ہم نے تم سے پہلے کے گروہوں کو، قوموں کو ہلاک کیا ان کے ظلم کے پاداش میں، توحید سے دور ہونے کی وجہ سے، شرک کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی شروعات ہی کرتے ہیں اس بات سے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور پورا 23 سال اسی دعوت میں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں. اس وقت فرما رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وفات سے 5 دن پہلے آپ نے فرمایا تھا الا ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک. کہ سنو، تم سے پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، لہذا تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا.
میں اس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دعا بھی کی تھی، جیسا کہ معطا امام مالک کی روایت ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے۔ میرے بھائیوں، اسی توحید کے لیے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون نے ستایا تھا۔ اسی توحید کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنتی ہیں۔ اسی توحید کے لیے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما کو سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، جو سارے کلمات میں اگر غور کیا جائے تو سب سے مظلوم کلمہ ہے۔ ہم اس کلمہ کو سب سے پہلے یاد کرتے ہیں، ہم سب کو یہ کلمہ یاد ہوتا ہے، اپنے بچوں کو سب سے پہلے یاد کراتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کلمہ کو پڑھنے کے باوجود اس کلمہ کے مقام سے آگاہ نہیں ہوتے، اس کلمہ کے میسیج کو اپنی زندگی میں نہیں اتار پاتے۔ اسی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کلمہ کے اپوزٹ ہمارا عمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں بنتا جب تک کہ اس کلمہ کا علم حاصل نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ گویا کہ سب سے پہلے اس کلمہ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان کے سوچیں کہ ہمیں سب سے پہلے اس کلمہ کو جاننے کی کس قدر ضرورت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ دو حصے سے بنا ہوا ہے۔ پہلے حصے میں انکار ہے، دوسرے حصے میں اقرار ہے۔ لا الہ میں انکار ہے اور الا اللہ میں اقرار ہے۔ لا الہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق، گویا کہ دنیا میں جن جن کی پوجا کی جاتی ہے، دنیا میں جن جن کے سامنے سر ٹیکا جاتا ہے، ان سب کی عبادت کا انکار کیا جاتا ہے۔ گویا کہ ہمارا کلمہ اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب کہ کفر کا انکار کریں، شرک کا انکار کریں، سارے معبودان باطلہ کا انکار کریں۔ تو جب تک کہ انکار نہیں ہوگا اقرار صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اقرار کس چیز کا؟ الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ گویا کہ ہمارے کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ عبادت ہے؟ نہیں، دعا بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، نذر و نیاز بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، امید بھی عبادت ہے، خوف بھی عبادت ہے، توکل بھی عبادت ہے، پناہ طلب کرنا یہ سب کے سب عبادت ہے۔ اسی لیے ہمارا حاجت روا ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین ہوگا، غوث اعظم ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین ہوگا، غریب نواز ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین ہوگا، گنج بخش ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین ہوگا، بگڑی بنانے والا ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ملجا اور ماوا نہیں ہو سکتا۔ جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ توحید ہے۔ آخر توحید کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو رب ہونے میں، اللہ رب العالمین کو عبادت میں، اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں یکتا جانا جائے، یہ توحید ہے۔ گویا کہ توحید کی تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ رب ہونے میں اللہ کو ایک جاننا،
عبادت میں اللہ کو ایک جاننا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ رب ہونے میں اللہ کو ایک جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی خالق مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہی رازق مانا جائے، اللہ رب العالمین کو ہی پوری کائنات کو چلانے والا اور مدبر مانا جائے۔ گویا کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو لازمی طور پر یہ اقرار ہوگا کہ وہی پیدا بھی کیا ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، وہی کائنات کو روزی دے رہا ہے۔ تو جب ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ توحید کی جو دوسری قسم ہے، توحید عبادت، توحید الوہیت، اس کو ثابت کیا جائے۔ یعنی یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، مدد طلب کریں تو صرف اللہ سے مدد طلب کریں، اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں تو صرف اللہ رب العالمین کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں۔ توحید کی تیسری قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں یکتا جاننا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو نام اپنی کتاب میں بیان کی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو نام بیان کیے ہیں، ان ناموں اور ان صفتوں کو ہو بہو ویسے ہی مانے جیسے وہ نام آئے ہیں، جیسے وہ صفتیں آئی ہیں، ان کا انکار نہ کیا جائے، ان کو مخلوق کی صفت سے تشبیہ نہ دی جائے، اور نہ ہی ان میں تحریف کیا جائے کہ ان کے معنی کو بدل دیں، بلکہ جیسے وہ نام آئے ہیں ویسے ہی ثابت کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں، ید کا معنی عربی زبان میں ہاتھ کے ہوتے ہیں، تو ہم مانیں گے کہ اللہ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا، لہذا اللہ کے لیے ہاتھ ہے، لیکن یہ ہاتھ اللہ کی ذات کے لائق ہے، بندوں کے جیسے نہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے جو نام اور اس کی جو صفتیں ثابت ہیں ان کو ہو بہو ویسے ہی ثابت کرنا چاہیے، جیسے ثابت ہیں ان کا انکار نہیں کر سکتے، ان کو انسانوں کی صفت کے جیسے نہیں مانیں گے، اور نہ ہی ان کو الٹا معنی پہنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن اس کے جیسے کوئی چیز نہیں۔ ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا سننا الگ ہے، اللہ کا دیکھنا الگ ہے۔ اللہ کے لیے سننے کی صفت ثابت کی جائے گی، اللہ کے لیے دیکھنے کی صفت ثابت کی جائے گی، لیکن مخلوق کی صفات کے جیسے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ نام صرف گنتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان ناموں کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، جس نے انہیں شمار کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ شمار کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ شمار کرنے کا مفہوم پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد کر لیا جائے
اور زبان سے انہیں ادا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ان ناموں کے معنی کو سمجھا جائے۔ تیسرے نمبر پر ان ناموں کے معنی کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے۔ ان ناموں کی جو مانگ ہے ان مانگوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر ان ناموں کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، اے اللہ تو الرازق ہے مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ تو الشافی ہے مجھے شفا عطا فرما۔ تو ان ناموں کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ میرے بھائیو، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے جو نام اور اس کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں اور ان صفات کو جاننے سے عجیب طریقے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ الجواب الکافی صفحہ نمبر 99 پر فرماتے ہیں، من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ احبہ لا محالہ۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں، اس کی صفتوں اور اس کے کاموں سے پہچان لیتا ہے، لا محالہ وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات پہ غور کریں، ان پہ تدبر کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات پہ غور کریں گے تو عجیب طریقے سے اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ تو توحید ہے جس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اگر توحید کے اپوزٹ کام ہوتا ہے تو شرک بن جاتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، عبادت میں یا ربوبیت میں یا اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ رب العالمین کا حق کسی مخلوق کو دینا یا اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا، یہ دراصل شرک ہے۔ اور شرک کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر ٹیکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، یا دل میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان چیزوں پر جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے بندے بھی اختیار رکھتے ہیں، جیسے اولاد دینا ہے، جیسے شفا دینا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اگر کسی خاص ہستی کے لیے یہ چیزیں ثابت کی جائیں تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر، چھوٹا شرک، اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر ہم چھوٹا شرک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، نہیں، بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں شرک کے بعد دوسرے نمبر کا گناہ ہے۔ زنا، چوری، ڈکیتی اور قتل سے بڑھ کر شرک اصغر ہوتا ہے، جیسے ریاکاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک دن صحابہ سے کہا تھا، الا اخبرکم بما هو اخفف علیکم من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میری نظر میں تمہارے لیے مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے کہ ایک انسان نماز ادا کر رہا تھا، کوئی آدمی اس کو دیکھنے لگا تو اپنی نماز کو سنوارنے لگتا ہے، گویا کہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز ہے کہ ضرورت کے تحت کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جان کی قسم، بیٹے کی قسم، باپ کی قسم، حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھایا وہ شرک کیا۔ اسی طریقے سے یہ کہنا
کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر میں کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو صرف اللہ چاہے۔ گویا کہ ہماری شریعت اس بات کی بھی گنجائش نہیں رکھتی ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے میں کہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ بلکہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یا جو اللہ چاہے۔ میرے بھائیوں، شرک اکبر، بڑے شرک کا نقصان کیا ہے؟ شرک اکبر سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ظلم نہیں، اسی لیے اس کی معافی نہیں ہے۔ شرک اکبر پر مرنے والے کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے گا۔ شرک اکبر وہ شرک ہے کہ اس کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ شرک ایسا خطرناک جرم ہے کہ اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہم نے کیا تھا سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں، کون سی سورہ؟ سورہ الانعام میں 18 نبیوں کے مقام اور مرتبہ کو بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ سارے کے سارے انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان سب کے اعمال برباد ہو جاتے۔ انبیاء جو انسانیت میں افضل لوگ ہیں، ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال بھی اکارت جاتے۔ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، آج کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، توحید کی برکت ہے کہ پہلے نمبر پر توحید سارے علوم میں سب سے بہتر علم ہے۔ اس علم سے بہتر، اس نالج سے بہتر کوئی نالج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نالج کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو چلانے والا اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس توحید پر خود کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا اور اہل علم کو گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں بیان فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، کہ اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں، جن جن سے مانگا جاتا ہے، وہ سب کے سب حق پر نہیں ہیں، جھوٹے ہیں۔ توحید ہی حقیقی زندگی ہے۔ جس کے پاس توحید ہے وہ حقیقت میں اس دھرتی پر زندہ ہے، اور جس کے پاس توحید نہیں، جو توحید سے محروم ہے، اگرچہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، اگر اس کے اندر خالص توحید نہیں ہے تو وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 122 میں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا تم اسے دیکھتے نہیں جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ وہ کیسے مردہ تھا؟ اس لیے کہ وہ ایمان سے محروم تھا، اس لیے کہ وہ شرک کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ کفر کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ ہدایت سے محروم تھا۔ جو کفر کر رہا ہو، شرک کر رہا ہو، وہ ایمان سے محروم ہو، وہ زندہ ہو کر بھی
مردہ ہوتا ہے، وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے، وہ ملکوں پہ حکومت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 24 میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الفرقان آیت نمبر 44، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ وہ چوپایوں کے جیسے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ گویا کہ اگر توحید ہے ہمارے اندر تو ہمارے اندر زندگی ہے، اگر ہم توحید سے محروم ہیں تو ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال کر کے زندہ رکھا۔ تیسرے نمبر پر توحید کی وجہ سے قبر میں ثبات قدمی حاصل ہونے والی ہے۔ مسند احمد کی حضرت البرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے اور تیرے نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہیں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس کا علم تجھے کہاں سے حاصل ہوا؟ تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پر ہی اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اسی ضمن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں۔ دنیا میں کیسے ثابت قدم رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین موت کے وقت اس کو کلمہ توحید کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور قبر میں جب سوالات ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو توفیق نصیب فرماتا ہے جواب دینے کی۔ جب ہم توحید پر جمے رہتے ہیں تو قبر کے سوال کے جواب میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ توحید ہی انسان کی پیدائش کا مقصد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں، اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن یہ عبادت ہمارے اوپر لازم کیا اور اس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اپنا فائدہ کر سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ توحید ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کے کتنے پلرز ہوتے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن کلمہ شہادت کی گواہی دینا ہے۔ گویا کہ یہ توحید اسلام کا سب سے اہم پلر ہے۔ یہ توحید ہے جس پر اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اس دھرتی پر جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو اسی توحید پر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الروم آیت نمبر 30 میں بیان فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی قوم میں، کسی بھی دھرم میں پیدا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا
ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ پیدا ہوا تھا تو اسلام پر تھا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ کا اثر نہ ہو، میڈیا کا اثر نہ ہو اور ایجوکیشن سسٹم کا اثر نہ ہو تو کیا بچہ اسلام پر ہی رہے گا؟ جی ہاں، اسلام پر ہی رہے گا، لیکن اگر شیطانی وساوس سے بچ جائے تب، کیونکہ انسان تو پیدا ہوتا ہے اسلام پر، لیکن شیاطین کوشش کر کے اس کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، ہم نے اپنے سارے بندوں کو دین حنیف پر، فطرت سلیمہ پر، اسلام پر پیدا کیا۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاسْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن شیاطین آئے اور شیاطین نے ان کو دین صحیح سے ہٹا دیا۔ گویا کہ شیاطین کے چکر میں ایک انسان اپنے اس دین فطرت کا سودا کر لیتا ہے جس پر وہ پیدا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ توحید ہے کہ جس پر ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، بلکہ یہ توحید ایسی نعمت ہے کہ ساری کائنات کی مخلوق اس توحید پر گامزن ہے، اس توحید کا اقرار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاسراء آیت نمبر 44، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ساری چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ دھرتی کی جتنی بھی مخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوق توحید پر ہے۔ آپ نے سورہ النمل میں ہدہد کا قصہ سنا ہوگا۔ ایک پرندہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کہیں چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے تو رپورٹ پیش کرتا ہے۔ رپورٹ میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ہمارا گزر ایک ملک سے ہوا جہاں کی ایک رانی ہے، وہ اپنی قوم کے ساتھ سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج نمسکار کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے لیے اس عمل کو بہتر بنا دیا ہے۔ گویا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ غیرت تھی ایک پرندے کی۔ گویا کہ جانور بھی، پرندہ بھی موحد ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کے باضابطہ رپورٹ پیش کرتا ہے اور ہدہد خط لے کر کے جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی کی کوشش سے ملکہ سبا اپنی قوم کے ساتھ مسلمان بنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کائنات کی ساری چیز توحید پر ہے، اور یہی وہ توحید ہے جس کا معاہدہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے لیا تھا۔ جبکہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سورہ الاعراف آیت نمبر 172 سے 173 تک ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا، اور ان سب کے سامنے میں اللہ رب العالمین نے ان سے ایگریمنٹ لیا، معاہدہ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اے آدم کی ساری قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی اولاد، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا۔ قالوا بلا شہدنا،
ہاں کیوں نہیں اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو باتیں کہی تھی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا، ہمیں اس کی جانکاری نہیں تھی، یہ بات مت کرنا بعد میں۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یہ بات بھی مت کہنا کہ شرک تو میرے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کو فالو کرنے والے ہیں، تو کیا ان غلط کاروں کے عمل پر ہمیں تو سزا دے رہا ہے، یہ بات بھی مت کرنا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے آدم کی اولاد سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، اور اس ایگریمنٹ کو یاد رکھنا۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک آدمی سے کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، اگر دنیا کے برابر چیز تجھے دے دی جائے تو کیا تو جہنم سے بچنے کے لیے وہ ساری چیز فدیہ میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں یا رب، وہ ساری چیزیں میں فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد سألتک ما هو اهون من هذا وانت في صلب آدم الا تشرک بی فابیت الا الشرک، میں نے اس سے بھی آسان چیز کی مانگ کی تھی تجھ سے جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے شرک کیا، شرک پر ڈٹا رہا، میرے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، تو اب مزہ چکھو اور ہمیشہ ہمیش کے لیے مشرکین جہنم میں رہیں گے۔ میرے بھائیو، توحید کی نعمت ہے کہ اسی توحید کی طرف سارے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیا تھا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہم نے ان کو یہی وحی کیا تھا کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لہذا تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ گویا کہ اس دھرتی پر انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان سارے نبیوں نے توحید ہی کی طرف دعوت دی ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم شروع سے لے کر کے لاسٹ تک توحید کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 418 پر لکھتے ہیں ان کل آیت فی القرآن فہی متضمنۃ للتوحید شاہدۃ بہ داعیۃ الیہ، قرآن کریم میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں توحید پر مشتمل ہیں، یا تو توحید کی گواہی دینے والی ہیں یا توحید کی طرف دعوت دینے والی ہیں۔ گویا کہ توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن کریم مکمل توحید پر مشتمل ہے۔ میرے بھائیوں، جن آیات اور صورتوں میں خاص توحید کا ذکر ہے ان آیات کی عظمت بڑھ گئی ہوئی ہے، ان آیات اور ان صورتوں کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر سورہ الفاتحہ کی اتنی عظمت کیوں کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہو گئی، اور آیت الکرسی کی اتنی اہمیت کیوں کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ٹھہری؟ اسی طریقے سے صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن وقل یا ایہا الکافرون تعدل ربع القرآن، کہ قل هو اللہ احد سورہ الاخلاص 1/3 1/3 قرآن کے برابر ہے، سورہ الکافرون 1/4 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ،
آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت، اور سورہ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر، سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان صورتوں اور آیتوں میں توحید کا ذکر ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، توحید کو سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے، اور توحید کے ساتھ توحید کی مجلس میں اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقام اور مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید ہی ایک انسان پر پہلا واجب بھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے، تو جانتے ہیں کیا کہا تھا، وصیت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، توحید کی دعوت دینا سب سے پہلے۔ میرے بھائیوں، بندوں پر سب سے پہلا واجب بھی توحید ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے پہلے اس اقرار کو جاننے کی ضرورت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ یا معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے اسے سزا نہ دے۔ یہ ہے توحید۔ میرے بھائیوں، توحید عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ توحید کے بغیر سارے اعمال اکارت جاتے ہیں، کیونکہ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت۔ خالص ایک اللہ کے لیے وہ عمل کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی لیے اگر ایک انسان زندگی بھر ویلفیئر کا کام کرتا رہا لیکن توحید اس کے پاس نہیں ہے، اس ویلفیئر کے کام کا دنیا میں تو اللہ بدلہ دے دے گا، لیکن مرنے کے بعد ذرہ برابر بھی اس کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن جدعان کا ذکر کیا۔ عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت کا سخی انسان تھا، صدقات و خیرات کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھ دیا کہ کیا اس کے ویلفیئر کے یہ کام کل قیامت کے دن کچھ کام آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، لا ينفعه لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطیئتی یوم الدین۔ یہ سارے ویلفیئر کے کام بیکار ہیں، کچھ بھی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں یہ رفاہی کام، کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا اے اللہ۔ گویا کہ توحید سے محروم ہمارے سارے عمل برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے توحید کی جانکاری، توحید کی مجلس میں شرکت، توحید کے بارے میں سیکھنا دنیا کے سارے علوم میں سب سے بہتر علم ہے۔ میرے بھائیوں، توحید ہی وہ نعمت ہے کہ انبیاء نے اپنی اولاد کو اپنی وفات سے پہلے اس کی وصیت کی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس وصیت کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 132 اور 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بیٹو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، دین اسلام کو چنا ہے، اس لیے موت تک اسلام پر جمے رہنا۔ بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہی آیات میں اپنی اولاد سے گواہی لیتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ساری اولاد وعدہ کرتی ہے، اے ہمارے ابو، ہم آپ کے رب اور اپنے آباء و اجداد کے رب یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسلام پر جمے رہیں گے موت تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ کو وزن کرنے کے لیے 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک مضبوط حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعہ مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تجھے شرک سے اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ تو انبیاء نے اپنی اولاد کو اسی توحید کی وصیت کی تھی۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنی اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید سکھائیں، اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، توحید ایمان کی شاخوں میں سب سے پہلی شاخ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ گویا کہ ایمان میں سب سے پہلے نمبر پر توحید ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن بھی یہی توحید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ہمیں حقدار بنانے والی ہے، اس لیے توحید کو سیکھنے پر دھیان دیں۔ میرے بھائیوں، توحید ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو جب ہم اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس توحید سے محروم ہے۔ آج درگاہوں اور مزاروں پر ایسے بہت سارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں جو نذریں چڑھاتے ہیں، منت مانتے ہیں۔ علامہ حالی نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ الحمدللہ کہ ہم گلف میں ہیں، یہاں پر توحید کا بول بالا ہے، یہاں پر ایسے مزار اور درگاہ نہیں، یہاں پر توحید کے دروس ہوتے ہیں، اور انہی دروس کے اثرات ہیں کہ بہت سارے بھائی جو ایسے عقائد لے کر کے آتے ہیں، یہاں آنے کے بعد ان کی زندگی سنبھل جاتی ہے، وہ صحیح عقیدہ والے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا ماحول ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جب میں مدینہ یونیورسٹی میں تھا تو فیکلٹی کا دوسرا سال تھا، جب چھٹی گزارنے کے بعد دوبارہ وہاں جا رہا تھا تو
ریاض سے مدینہ کے لیے ڈومیسٹک فلائٹ پکڑنی تھی۔ ایک تفتیشی پولیس والے نے مجھ سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جامعہ اسلامیہ کا طالب علم ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی۔ اس نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن، حدیث، فقہ، سیرت۔ یہاں تک بولا تھا کہ اس نے پوچھا لا تقرأ الدین، لا تقرأ الدین، کیا دین نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے پھر وضاحت کی کہ کیا تم عقیدہ نہیں پڑھتے ہو؟ ذرا تصور کیجئے، ایک پولیس والا ہے لیکن توحید کی بات سننے کی وجہ سے توحید کے اسباق اس کے ذہن میں ایسے رچ بس چکے ہیں کہ ہر جگہ پر وہ توحید کو اہمیت دے رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ توحید کو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اہمیت دیں۔ اگر ہم نے توحید کو اہمیت دیا اپنی زندگی میں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہوگا کہ ہماری توجہ ایک رب پہ جم جائے گی، ایک رب سے ہم ڈائریکٹ مانگیں گے۔ پریشانی میں ہم ادھر ادھر نہیں جھانکیں گے بلکہ اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں گے، اللہ رب العالمین سے ہی مانگیں گے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں گے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس اللہ رب العالمین کی ذات و صفات اور اس کے افعال پہ غور کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر عجیب طریقے سے اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم اکیلے میں ہوتے ہیں لیکن ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، میری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، وہ جان رہا ہے، اس کے فرشتے ہیں جو ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، بلکہ یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ اس توحید کو سمجھنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم اکیلے میں بھی ہوتے ہیں لیکن کسی جرم کے ارتکاب سے بچتے ہیں، نیکی کے کام کی طرف دھیان دیتے ہیں، گویا کہ اکیلے میں بھی ہم سدھر جاتے ہیں۔ غامدیہ اور مائد اسلمی رضی اللہ عنہما سے گناہ ہوا تھا اکیلے میں، لیکن توحید کا اثر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں سنسار کر دیا جاتا ہے۔ جب مدینہ میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا اور اللہ کا ایک بندہ شراب کی حرمت پر مشتمل آیت تلاوت کرتا ہے مدینہ کی گلیوں میں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام شراب کی بوتلوں کو انڈیل دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مدینہ میں سیلاب آ چکا ہے۔ یہ توحید کا اثر ہوتا ہے، اس لیے توحید پہ دھیان دیں، توحید کو سیکھیں اور توحید کو اپنی زندگی میں پہلی ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر ہی ہمیں گامزن رکھے، ہماری موت ہو تو توحید پر موت ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔